خدمت خلق ہے میرا مذہب، یہی ہے فطرت، یہی ہے سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد کریم الدین، محبوب نگر والا، راحت صحت شفاخانہ محبوب نگر کا یونانی دواخانہ 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے پیچھے بھوتپور روڈ پر ہے۔ یہاں میں مردانہ کمزوری کا علاج کرتا ہوں۔ عضو ٹیڑھا ہے یا چھوٹا ہے یا لاغر ہو گیا ہے، عضو میں اریکشن نہیں ہے، ایسے لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ اور یہ معلوم کب ہوا تھا؟ بچوں کو معلوم ہوا تھا، 21 سال میں معلوم ہوا تھا، ارے میرا عضو خراب ہو گیا۔ ایسے ٹائم پہ میں علاج کر لیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ 30 سال تک عمر تک میں علاج کرتا ہوں۔ 30 سال کے بعد میں عضو میں خون گردش نہیں کرتا، یعنی کرتا مگر جس طریقے سے کونلی عمر میں عضو جیسا ہوتا ہے، نوجوان کو جیسا ہوتا ہے، اس کے بعد میں عضو میں طاقت کم ہوتی جاتی ہے، وہ ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی مریض اچھا ہوتا نہیں ہوتا، عام آدمی اس کے اوپر نہیں لینا چاہیے بات کو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عمر میں 30 سال تک علاج کرتے ہیں، اور یہ 30 سال تک یا 21 سال تک جو بھی ہم عمر میں علاج کرتے ہیں، آدمی موٹا رہے تو علاج نہیں کرتے، آدمی دبلا رہے تو علاج کرتے۔ اکثر موٹے لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم ویٹ کیسا اتارنا، وزن کیسا اتارنا؟ تو میں ان کو وزن اتارنے کے لیے کھانے سے پہلے 3 گلاس پانی پی لو، جم میں ایڈمیشن لے لو، روزے رہو، وغیرہ وغیرہ کچھ کہتا ہوں۔ بھوکا پیٹ رہنے کی وجہ سے آدمی کا ویٹ جلدی اترتا، اور کھانا کھانے سے پہلے 3 گلاس پانی پی لیے تو ویٹ جلدی اترتا۔ لہٰذا میں ویٹ اتار کے آؤ میرے پاس کہتا ہوں۔ ویٹ اتارنے کا ایک بہترین طریقہ روزہ بھی ہے۔ روزہ جسم کی زکات ہے، مطلب جسم کے جو اندر جو بیماریاں آتے ہیں اس کو روکتا ہے۔ جیسا زکات کا مال اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اپنے پیسے کو پاک کرتا ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جسم کی زکات روزہ ہے۔ روزہ جسم کے فٹ رکھنے کے لیے رمضان تو ہے ہی فرض روزے، اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے اور ہفتے میں 2 روزے رہنے سے عضو میں طاقت بھی اچھی رہتی، اور اگر ویٹ اتر گیا تو ہم علاج بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا آدمی بھوکا رہا یا روزہ رہا تو کینسر کا علاج بھی ہے۔ روزہ صحت مند آدمی کو چست اور پھرتیلا بناتا ہے۔ کھانا کھانے سے آدمی سست ہو جاتا ہے۔ آدمی ایکٹیو رہنے کے لیے بھوکا رہنا چاہیے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر بیماریاں جو ہے کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے آتے، اور جب معدہ خراب ہوتا تو تمام بیماریاں انسانوں کو آ جاتی ہیں، اور معدہ ام الخبائث بیماریوں کی جڑ، اور معدہ خراب ہوتا زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ دماغ ایکٹیو نہیں رہتا، جسم کے ہما قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، معدہ خراب ہو گیا۔ اکثر حکیمہ روز پرہیز کہتے ہیں، میں آپ بیگن مت کھاؤ، کھٹا مت کھاؤ، اور یہ چیزیں استعمال مت کرو کہتے ہیں۔ وہ حکیم جو باتیں کہتے ہیں وہ حقیقت ہے، ان کا تجربہ ہے کہ یہی آدھا علاج ہے، اس ساتھ میں دوا دے دیے تو نور علی نور ہو جاتا کہتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو چیزیں پسند ہے
وہ معلوم کر کے وہی چیزوں کو اگر روک دیے تو پیٹ میں کھانا نہیں جاتا اور مکمل آدمی کا علاج ہو جاتا ہے. یعنی بھوکا رہنے سے آدمی صحت مند رہتا ہے اور سیکس بھی اچھا چلتا ہے. آپ صبح میں سیکس کر کے دیکھو, ٹائمنگ رہتے اور حیوانات بھی اچھے رہتے اور جلدی بچے بھی پیدا ہوتے. ہمارے گھر میں مکان میں کام چل رہا تھا, تعمیری کام چل رہا تھا, تو ایک لمباڑی دوسری لمباڑی عورت سے کہہ رہی ہے کہ اس کو بیماری آئی, یہ بیماری آئی, وہ بیماری آئی. تو انہیں بولی کیا وہ بھوکے نہ رہی تھی؟ بھوکا رہے تو پیٹ کے اندر کا ناکارہ مادہ جل جاتا, اندر کا کچرا جل جاتا, کہہ رہی تھی. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر جو زہریلا مادہ ہمارے پیٹ کے اندر ہے وہ ختم ہو جاتا بھوکا رہنے کی وجہ سے. آپ کھانا کھانے سے پہلے بی پی ٹیسٹ کراؤ, کھانا کھانے کے بعد بی پی ٹیسٹ کراؤ, فرق رہتا. کھانا کھانے سے پہلے کم, کھانے کے بعد ذرا بڑھ جاتا. اسی طریقے سے شوگر آپ کراؤ, کھانے سے پہلے کم, کھانے کے بعد شوگر بڑھ جاتا. کیا مطلب اس کا؟ بھوکا رہنا ہی ایک علاج بھی ہے, روزہ ایک مکمل علاج بھی ہے. آزادی سے, ہندوستان کی آزادی سے پہلے آزادی میں حصہ لینے والوں کو آپ دیکھیے, سب دبلے پتلے ہیں, کسی کو پیٹ نہیں ہے. اور ایکٹیو رہتا کون آدمی؟ جو دبلا پتلا رہتا, کم کھاتا. کھانا اتنا چاہیے کہ بھوک باقی رہے. شدت کی بھوک لگے اس وقت کھانا کھانا, تھوڑی بھوک باقی رکھ کے اٹھ جانا. کینسر کا علاج دیکھیے, آپ یوٹیوب میں مار کے دیکھیے اور دانشوروں سے پوچھیے تو انہوں لوگ یہی کہیں گے کہ بھوکا رہو, روزے رہو, کینسر کے جراثیم ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. جو لوگ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں وہ ڈاکٹر ان کے غلام ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی نوبت نہیں پڑتی, حکیموں کے پاس ان کو جانے کی نوبت نہیں پڑتی ہے. آدمی تندرست اور پھرتیلا اس وقت ہوتا ہے جبکہ تھوڑی سی بھوک آدمی رکھ کے اٹھ جائے. اسی طریقے سے ایسے ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے. لہذا میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے, دوسروں کو پہنچائیے, بیل کے نشان کو ہاتھ لگائیے اور جو ہمارے ویڈیو آپ کے خدمت میں آنے کے لیے سبسکرائب کیجئے. پھر ملیں گے اچھے ویڈیوز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.